سورہ لہب شروع ہو رہی ہے۔ لہب اس کے اندر ایک لفظ بھی آیا ہے اور ابو لہب کی بربادی اس میں بیان کی گئی، اس کا نام لہب رکھا گیا۔ لہب کے معنی ایک دیکھتا ہوا انگارہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس آیت یہ صورت جب نازل ہوئی کہ شروع میں اللہ کے نبی کو جب حکم ہوا تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اور اللہ کے نبی نے جو ہے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بتاؤ مجھے تم کیا کہتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں کیسا آدمی تمہارے درمیان، تمہارے نزدیک کیا مرتبہ میرا؟ تو سب نے کہا آپ تو امین ہیں، صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ نے امانت میں خیانت ہی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھے سچا اور امانت دار مانتے ہو تو میں تمہیں ایک آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور بھی اس میں واقعہ ہے پورا کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ یہ جو گھاٹی ہے اس کے پیچھے اگر میں کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا، تو مجھے سچا مان لو گے؟ وہ کہ بالکل سچا مان لیں گے۔ سب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو آپ تو سچے ہیں، تو بس میں تمہیں ڈرا رہا ہوں آنے والے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی نے جب یہ دعوت دی تو اس وقت ان کا جو چچا تھا یہ ابو لہب، اس نے جو ہے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شان میں گستاخی کی اور یہ کہا کہ تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں پر، بربادی کی اس نے بددعا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی بربادی کے لیے یہ صورت اتاری اور یہ کہا کہ ابو لہب برباد ہو جائے۔ دیکھیے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور وہ برباد ہو جائے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا، وما کسب اور نہ وہ کام آیا کہ جو اس نے کمائی کی، جو کوئی کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہاں دیکھو ابھی وہ مرا نہیں ہے لیکن یہاں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، کام نہیں آیا اور وہ کیا کہ برباد ہو گیا۔ کیوں کہا گیا؟ ماضی ایسی چیز ہے کہ اس سے بات یقینی ہوتی ہے، تو یقینی ہے اس کا برباد ہونا، اس لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک دہکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ دیکھیے اس کا نام بھی ابو لہب، اور یہاں بھی جو بیان کیا آگ کی صفت لہب، لہب کہتے ہیں جو انگارہ، دہکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے، ایک آگ ہوتی ہے یعنی وہ بالکل سرخ ہوتا ہے، اس طرح دہکتا ہوا۔ ابو لہب بھی اسی طرح کا تھا، اس کا چہرہ بھی انگارے کی طرح سرخ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا جس طرح اس کا چہرہ ہے نا ایسی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وَمَرْأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھائے ہوئے۔ یعنی اس کی جو بیوی تھی ابو لہب کی، ام جمیل، وہ بھی اللہ کے نبی کو بہت پریشان کیا کرتی تھی، اور اسی نے وضحا کے بارے میں پیچھے آ چکا، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا اپنے نبی کو، اس طرح کی بات کہی تھی۔ تو یہ جو تھی اس کی بیوی، یہ ایسا کرتی تھی، رات میں بعض روایتوں میں آیا رات میں اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی اور بہت برا بھلا بھی کہا کرتی تھی یہ تو۔ اور یہ کنجوس اتنی تھی، جبکہ اچھے خاندان سے تھی، پیسے والی تھی، لیکن کنجوسی کی وجہ سے جنگل سے لکڑیاں خود لاتی تھی، لکڑی اکٹھا کر کے استعمال کرنے کے لیے خود لاتی تھی، اتنی کنجوس تھی یہ۔ تو اب یہ جو لکڑیاں اپنے گٹھری اپنے سر پر رکھ کے لاتی تھی، تو اس کی 2 تفسیریں، حمالۃ الحطب، کہ اس کو جو ہے جہنم میں بھی اسی حال میں ڈالا جائے گا کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کی گٹھڑی ہوگی، اور دوسرا وہ لاتی تھی گٹھڑیاں لاد کے اپنے سر پہ، اس وجہ سے بیان کیا ہے بس۔ دیکھیے وَمَرْأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھائے ہوئے یعنی جہنم میں داخل ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں حبل من مسد، یعنی کھجور کی رسی سے جو بٹی ہوئی، کھجور کے تنوں سے بٹی ہوئی رسی ہوگی، یہ بھی ترجمہ کیا ہے، اور اس میں ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اب اس کی گردن میں موچ کی رسی ہوگی، موچ کی رسی لیے ہوئے وہ داخل ہوگی۔